شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها. اس امت کو اللہ تعالی نے ایک کام دیا جو ختم نبوت والا کام، اس کو کار دعوت کہتے ہیں، کہ یہ امت دعوت کے لیے پیدا ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور انسانوں کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. یعنی یہ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کو دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت کی بنا پر. پہلے یہ کام انبیاء کو ملتا تھا، اب یہ کام کن کے ذمہ لگ گیا؟ امت کے ذمہ لگ گیا. سبحان اللہ. لیکن ہم نے اس دعوت کے کام میں کوتاہی کی وجہ سے اپنے اس منصب کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج یہ امت پریشانیوں کا شکار ہے. جب تک امت دعوت کے کام پر کھڑی رہی، اللہ کی طرف سے خصوصی مدد اس امت کے ساتھ رہی، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، چنانچہ آج اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ یہ امت داعی بننے کے بجائے مدعو بن گئی. آج کفر دعوت دے رہا ہے، ہمارے نظام زندگی کو اپناؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ملک میں ہمارے نظام کو لے کے آؤ، اپنے شرعی معاملات کو پیچھے چھوڑ دو. تم مدعو بن گئی. یہ جو ترتیب کا الٹ جانا ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے. ترتیب الٹ گئی نا. داعی ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور بن کون گیا؟ کافر بن گیا. تو یہ ترتیب کا الٹ جانا کیا؟ اللہ کا عذاب. اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ دیکھیں نا، انہوں نے ترتیب الٹ دی تھی نا، کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے مرد عورت کی طرف سے. انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا، اس کی جگہ مرد کو استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھی کیسا بھیجا ترتیب کو الٹنے والا؟ جعل عالیہا سافلہ، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا. تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والوں کو نیچے کر دے، جو داعی ہے اس کو مدعو بنا دے. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ اللہ نے حاکم کو محکوم کر دیا، اعلیٰ کو اسفل بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا. تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ یہ سنورے گا تو امام عالم بنے گا. یہ سنورے گا تو کیا بنے گا؟ پھر بتائیے، مومن سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور اگر بگڑے گا تو غلام عالم. سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور بگڑے گا تو کیا بنے گا؟ اور آج غلام عالم بنے. جس کا جی چاہتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے، تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو. اور حالت ہماری کیا ہے کہ عمل کرتے نہیں اور مدد کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں. کام بھنگیوں والا، تنخواہ بادشاہوں والی مانگتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ بھنگیوں والا. اور اللہ تعالی سے کیا مانگتے ہیں؟ تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں علوم کو، معارف کو، برکات کو، رحمت کو، اور واللہ یعطی، دینے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا انما انا خازن یا انما انا مالک، انا قاسم. قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر امت کو بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم سے چلنا چاہیے. آج امت اسلام کے اوپر
جیسے کوئی خازن بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے خازن بن کے بیٹھ گئی ہے کہ جی بس ہم مسلمان ہیں، یہ تو کافر ہے۔ بھئی ان کافروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ اگر کوئی نیک ہے تو بروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ یہ دین کی دعوت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک سپاہی کی مانند ہے، ڈاکیے کی مانند ہے۔ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاک پہنچانا۔ تو مومن کا بھی حال یہی کہ اس اللہ کی نعمت کو جو دین اسلام ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ مومن کا کام ہے۔ جب ڈاکیا اپنے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوکری سے اتار دیتے ہیں۔ مومن بھی جب دعوت کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ اس کو اس کی عزت کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سپاہی بن کے رہتا ہے اس کو ملتا بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ واہ میرے مولا، واقعی جو چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں چھوٹی، مثلا ہمارے ہاں کام کرے گا تو 4,000 تنخواہ مل جائے گی، 5,000 مل جائے گی، اور اگر بڑے کارخانوں میں چلا جائے گا تو 10-15,000 مل جائے گی، اور اگر اور بڑے اداروں میں چلا جائے گا تو 25,000 تنخواہ مل جائے گی، اور اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں چلا جائے گا تو 50,000 1,00,000 روپیہ تنخواہ مل جائے گی، اور اگر باہر ملک چلا جائے گا تو 2-2 لاکھ روپیہ بھی تنخواہ ملے گی ایک مہینے میں۔ تو بڑے کی نوکری پر تنخواہ بھی تو جو اللہ کی نوکری کرے تو اس کی تنخواہ کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ اب اس کی تنخواہ کا اندازہ ذرا لگانا، ایک فکرہ میں عرض کروں گا، اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں طلباء۔ اللہ رب العزت اپنے غریب فقراء، غریب فقیر جو بندے ہوتے ہیں نا، ان فقراء تک 2.5% مال پہنچانے والے بندے کو 97.5% تنخواہ عطا فرماتے ہیں۔ بات سمجھیے نا، اللہ تعالی اپنے فقیر بندوں تک 2.5% مال پہنچانے والے کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 97.5%۔ تو اب دیکھیے کہ پہنچایا کتنا؟ 2.5%، اور تنخواہ کتنی پائی؟ 97.5%۔ واہ بھائی واہ، موج ہو گئی نا۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنی زیادہ تنخواہ دیتا ہے کہ 2.5% پہنچانے کے بدلے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ہم 97.5% دیں گے، تم 2.5% پہنچا لو۔ واہ میرے مولا، آپ کی بھی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے، لیکن ہم لینے والوں میں شامل ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس امت کا ہر بندہ داعی ہے، اس امت کا ہر بندہ داعی ہے، مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ دعوت منصوص ہے، نص میں ثابت ہے کہ امت کے ہر بندے کو دعوت دینی ہے، مگر اس کا طریقہ کار اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا اللہ نے کھلا رکھا ہے؟ مختلف دور اور مختلف زمانوں میں دعوت دینے کے انداز مختلف رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شروع میں دعوت کا کام خلافت کے ذریعے سے لیا۔ خلفائے راشدین اللہ کے دین کو لے کر نکلے اور انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دی، اسلم تسلم، یہ بھی دعوت کا ایک انداز تھا۔ تو امت کے ابتدائی حصے میں یہ دعوت کیسے چلی؟ خلافت کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو فقہا دنیا میں آئے، تو اللہ نے مدارس کی لائن سے دین کی دعوت کا کام، چنانچہ ایک محدث کے پاس 40,000 تک طلباء حدیث کی سماعت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ دعوت تھی اللہ کی، جیسے درس قرآن سے دعوت دی جاتی ہے، درس حدیث سے دعوت دی جاتی ہے، اس وقت امت کے علماء دعوت دیتے تھے سب۔ یہ دعوت کا کام اس طرح آگے بڑھا اور اللہ نے اپنے دین کو پھیلایا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے
مشائخ صوفیاء کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا اور 7 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی ان کے ساتھ۔ 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ یہ بھی دعوت کا کام کرنے